اللہ تعالیٰ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، بغیر ستون کے اور بغیر کھمبوں کے میں نے آسمان کی چھت لٹکا دی، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر میں نے سورج کو معلق کر دیا، 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ یہ گرمی روزانہ سورج ہمیں دیتا ہے، 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو معلق کر دیا، رات ہم دیتے ہیں تمہارے آرام کے لیے، جب تمہاری تھکن اتر جاتی ہے تو ہم تمہیں صبح بیدار کر دیتے ہیں، تم پھر محنت کرتے ہو، ہم تمہارے اناجوں میں، ہم تمہارے کھیتوں میں اناج پیدا کرتے ہیں، بارش ہم برساتے ہیں، اناج کا دانہ ہم بڑا کرتے ہیں، تم گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اس کو 100 دانے ہم بناتے ہیں، تم چاول کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اس کے 100 دانے ہم بنا دیتے ہیں، نکاح کر کے تم بیوی کو سے درست کر کے اپنے گھر لاتے ہو، تم رات میں ہلکی سی محنت کرتے ہو، لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے حقیر قطرے کو تمہاری آنکھوں کا تارا ہم بناتے ہیں، ہڈیاں ہم بناتے ہیں، اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں، اس کا گھٹنا ہم بناتے ہیں، اس کا انگوٹھا ہم بناتے ہیں، اس کا فنگر ہم بناتے ہیں، اس کی آنکھیں ہم بناتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ ہم دیں، یہ سارے کام ہم کریں، اور جب یہ 9 مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیٹ سے باہر آئے تو کہہ دو اس کو بریلی والے نے دیا، اس کو اجمیر والے نے دیا، اس کو بدایوں والے نے دیا، اس کو کچھوٹا والے نے دیا، اس کو پھلائی والے نے دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سارے کام ہم کریں، اور جب جیتا جاتا بیٹا پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن سے منتیں اور ضمانتیں مانگتے ہو، یہ سارے کے سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات۔ سمجھے؟ شرک کی ہلکی سی تشریح اتنی کافی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیا ہے۔ تو آئے معاذ، شرک مت کرنا کچھ بھی، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے نوجوانوں، آج بہت سی نصیحتیں تمہیں دے رہی ہیں۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دوسری چیز، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے مال و دولت سے نکال دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا، کہیں رہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے، اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں، دیکھا نہیں تھا۔ اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا اسماعیل کی بیوی نے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟
کہنے لگی بہت برا ہے، بہت برا، ہاں صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے، بہت برا حال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی کی، تو کیا کہا بہو، کیا کہا اسماعیل کی بیوی جی جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بیوی دیکھتی ہے، کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، دروازہ بھی ٹھیک ہے، بڈھا سڑیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، چوکھٹ بالکل صحیح ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے، کہ بڈھا سڑیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڈھا آیا تھا۔ اچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو سلام، اچھا اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے، اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے، تو میں نے کہا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر آ جائیں تو اسے کہتے رہے بڈھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل دو۔ کیا کہا؟ تو گھر کی چوکھٹ بدل دو، سدیا گیا تو بڈھا۔ اسماعیل نے کہا بڈھا نہیں سدیا گیا، تم سدیا گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا، جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو۔ تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا ہے، یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر۔ میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ چوکھٹ بدل دی۔ آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے، اماں کو چھوڑ، باپ کو چھوڑ، ادھر رہے میرے ساتھ۔ ساس سسر سے ایک دم بدلہ لینے کا، میرا باپ ہے، تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے۔ گھر کیا چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہمارے لیے۔ اور سے بیچاری تھوڑے سے غصہ ہوگی، میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے، نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ 2 دن کا جلسہ تھا، ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے، دوسرے دن عورتوں کے۔ جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی، جس دن عورتوں کے حقوق بتایا مردوں نے گالی دی۔ اس دن سے میں دونوں کی برابر لے کے چلے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، طلاق دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی، ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام، دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی، جی کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائے تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس چوکھٹ کو مت بدلنا۔ وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڈھا سکیا گیا، ارے بدلنے کون جا رہا ہے چوکھٹ جو کہہ رہا ہے کہ برقرار رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے۔ اچھا ایک بات سنو، پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے؟ میں نے ایک مطلب نکالا ہے، میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے، اتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں۔ اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت کا چوکھٹ بدل دو۔ آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ چلے آئے صبح سے پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے، فیئر اینڈ لولی نہیں لائی گئی،
पहुंच नहीं लाई, क्रीम नहीं लाई, अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूं तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हो, क्या दिया तुमने? हर हर बात पर रोजाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी हो। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे हैलो हयात से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल कर रहे हैं, निकाल दे। उस सहाबी का वाक़या याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी मां, बूढ़ी औरतें भी होंगी, सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी मां को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्र के लिए ले गया। खाने का बाबा तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठा दिया, तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कर। एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, 5वां चक्कर हो गया, 6ठा चक्कर पूरा और 7वां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। 7वें चक्कर में उमर फारूक मिल गई। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। 7वां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सही भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूँ, नरम करके मैं अपनी माँ के मुंह में डाल देता हूँ। मैं अपनी माँ के कपड़े धुलता हूँ, अपने माँ का पेशाब खाना साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या आपकी मुझसे बात पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का अदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं, कहा अमीरुल मोमिनीन, कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूँ कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा की चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब पायखाना तू साफ करता है, इन सबके करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आहट का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जल रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जल रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द से औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की मुंह से जो पहली आवाज निकली, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात। इस वाक़े से अंदाजा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा सब जरूरत होती है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाजत है? अल्लाह के रसूल पूछते, अहय्युल वालिदा, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा है या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है?
اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن، جہاد اسلام کا ایک شعار، جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ، جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں. لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، کافر کے ہاتھ مارا جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا. اللہ دیکھ کر کہے گا آئے فرشتوں، میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں؟ یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا. جاؤ، میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا. یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق. لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تب نہیں جا سکتے، پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو یا ان سے اجازت لو، پھر تم جا سکتے. غور کریے ماں باپ کا مقام ہوتا. ایک دور تھا برآمدہ کے اولوالعزم نوجوان پورے بغداد پر چھائے ہوئے تھے. ذرا اس واقعے کو سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. برآمدہ کے اولوالعزم پورے بغداد پر مسلط تھے. ان کی قوت و طاقت نے لوہا منوا لیا تھا. ان کی حکومت کے چرچے چار دان عالم میں پھیلے ہوئے تھے. لوگ ان کی طاقت کے چرچے کرتے تھے. اچانک برآمدہ کے اولوالعزم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے اور برآمدہ کے یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. برآمدہ کے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ان نوجوانوں میں فضل ابن یحییٰ اور یحییٰ برمکی. فضل ابن یحییٰ یعنی فضل اور ان کے باپ یحییٰ، یہ دونوں بھی گرفتار کر لیے گئے. فضل اور ان کے باپ یحییٰ یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور یہ دونوں میرے بھائیوں جیل کے اندر ڈال دیے گئے. فضل کو اپنی گرفتاری کا کوئی وہ نہیں تھا، ملال میں ہو گیا، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر. یحییٰ بہت پکے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، نیک تھے. فضل ابن یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی. یا اللہ، جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈ کی راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا. تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا؟ رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر، اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو، ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کی لوٹی میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیوں پیاس لگے گی تو پیوں گا. لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے، بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر، گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کی لوٹی کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میری پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، کچھ تو گرم ہو جائے گا. اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے. اے ابو جان، اس سے وضو بنائیے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، علامہ یافعی نے اس بات کو اپنی کتاب مراق الجنان کے اندر نقل کیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے، بیمار نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے، تو وہ رات بھر اس تانبے کی لوٹی کو اپنے پیٹ سے چپکائے رہتے تھے تاکہ کچھ تو گرمی آ جائے گی اور میرے باپ کو کچھ تو گرم پانی ملے گا. میرے بھائیوں، یہ تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ. آج ہم ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے.
اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیکی. باپ کمزور ہے, کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں, بیٹا مجھے تھوڑا سا باہر بٹھا دے, میں تھوڑا سا سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہوں گھومنے. احسان میں یہ نیکی شامل ہے کہ بیٹا آئے اپنے باپ کو سہارا دے اور باہر کرسی لگا دے اور اپنے باپ کو کرسی پر بٹھا دے.